ایک مرتبہ پھر سے اللہ کے رسول نے حسین کو دیکھا، لیکن آنکھوں نے رسول کی کیا دیکھا کہ حسین کی آنکھوں میں آنسو کا قطرہ آنے ہی والا تھا کہ نانا ہم حبیب کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے مظاہر سے کہا بلاؤ حبیب کو، مظاہر نے ساری بات پیش کی، کہا لے آؤ لاش کو، لاش آئی چٹائی میں۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حبیب نے انگڑائی لی۔ دعا کے جملے تاریخ میں نہیں ملتے، میرے ذہن کے جملے ہیں کہ شاید اللہ کے رسول نے حبیب کو دیکھ کر کہا ہو حبیب ابھی سے کہاں جا رہے ہو، تمہیں تو ساتھ میرے حسین کا کربلا میں دینا ہے، ابھی تمہیں کربلا پہنچنا ہے حبیب۔ ایک مرتبہ حبیب نے انگڑائی لی، حبیب اٹھے، بس کربلا میں حسین آ گئے، قاصد کو روانہ کیا، اور اس وقت روانہ کیا جب بہن نے کہا بھیا فوج پر فوجیں آ رہی ہے، کوئی ہمارا مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہماری نصرت کرنے والا نہیں ہے۔ کہا اچھا زینب تم کہتی ہو تو میں اپنے بچپنے کے دوست حبیب کو ایک خط لکھتا ہوں۔ حبیب کو ایک مرتبہ خط لکھا اور اپنی بہن زینب کو سنایا، صاحب ریاض کا جملہ ہے، اپنی بہن زینب کو سنایا تو زینب نے ایک جملہ کہا بھائی میری طرف سے ایک جملہ اور لکھ دو۔ کہا زینب کیا لکھوں؟ کہا لکھو حبیب ذرا جلدی آنا حبیب۔ بہت برداشت کیا دوستوں کہ اتنا وقت بچا لوں، لیکن میں پڑھ نہیں سکتا ہوں، کیا کروں دوستوں؟ لکھ دو بھائی بھیا لکھو کہ ذرا جلدی آنا جلدی آنا۔ ایک مرتبہ قاصد روانہ ہوا، حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی گھر پہ قاصد نے دستک دی حبیب ایک مرتبہ اٹھے، زوجہ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کب سے میرے گلے میں لقمہ جو ہے وہ گلو گیر ہو رہا ہے، معلوم نہیں کون آیا ہوا ہے، کیا خبر آئی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ دروازہ کھولا، پوچھا کون ہے؟ آنے والے نے سر کو جھکا کر کہا میں حسین کا قاصد ہوں۔ جیسے ہی حسین کا نام سنا کہا کس لیے آیا ہوا ہے؟ کہا خط لے کر آیا ہوں۔ حبیب نے خط لیا، ایک مرتبہ خط کو بوسہ دیا، آنکھوں پہ لگایا، سر پہ رکھا، اور اس کے بعد خط کو پڑھا۔ خط کا پہلا جملہ یہ تھا میرے بچپنے کے دوست حبیب حسین کربلا میں آ گیا ہے، میں تمہیں نصرت کے لیے بلانا چاہتا ہوں، اور حبیب میں تمہیں کبھی مدد کے لیے نہیں بلاتا، مگر میں کیا کروں، میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ فاطمہ کی بیٹیاں آئی ہوئی ہیں۔ حبیب میرے ساتھ محمد کی نوازیاں آئی ہوئی حبیب۔ ایک مرتبہ گھر میں آئے، زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا آقا حسین کا خط ہے۔ کہا کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا مدد کے لیے بلایا ہے۔ کہا پھر کیا سوچ رہے ہو؟ کہا مجھے تمہارا خیال آتا ہے۔ زوجہ نے کہا دیکھو یہ ہے شریک حیات، یہ ہے شریک حیات، شریک حیات ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے، شریک کار خیر ہونا فضیلت ہے، دین کے کام میں شرکت کرے تو فضیلت ہے۔ یہ حبیب کی عورت ہے، سلام کرو۔ ایک مرتبہ کہنے لگی اپنے شوہر سے کیا میرا خیال ہے؟ فاطمہ زہرا کے لال کا خیال نہیں آ رہا۔ قیامت کے دن فاطمہ مجھ سے پوچھے گی تیرا شوہر عزیز تھا کہ میرا حسین عزیز تھا، میں کیا جواب دوں گی؟ اگر تم نہیں جاتے تو مجھے جانے دو۔ ایک مرتبہ غلام سے کہا کہ گھوڑے کو کوفے کے باہر لے جا کر سواری کو تیار کر، میں آ رہا ہوں۔ حبیب کے آنے میں دیر ہوئی۔ ایک مرتبہ غلام نے گھوڑے سے کہنے لگا کہ اے ذوالجلال نہ گھبرا، اگر میرا آقا نہیں آیا تو میں تجھ پہ سوار ہو کے آقا حسین کی نصرت میں چلوں گا۔ ایک مرتبہ حبیب کے کان میں آواز آئی ہائے میرے مظلوم دوست، ہائے میرے مظلوم امام، آج غلام تیار ہو گئے۔ ایک مرتبہ حبیب پہنچے، گھوڑے پر سوار ہوئے، کربلا کی طرف بڑھے، حسین کرسی سے کھڑے ہوئے، جیسے ہی کوفے کی جانب سے گرد و غبار اڑتا نظر آیا، آواز دی بھیا عباس چلو میرے ساتھ، میرا بچپنے کا دوست آ رہا ہے، میرا بچپنے کا رفیق حبیب آ رہا ہے۔ حبیب نے دیکھا حسین ایک مرتبہ چل کے آ رہے ہیں، گھوڑے سے حبیب اتر گئے اور ایک مرتبہ پیادہ پا آگے بڑھے، حسین کے نزدیک آئے، حسین نے سینے سے لگا لیا، ایک طرف اکبر ہے ایک طرف عباس ہے۔ کسی نے جا کر شہزادی زینب کو خبر کر دی کہ حسین کا بچپنے کا دوست حبیب آیا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ کہا میری فضہ کو تو بلاؤ، فضہ آئی تو شہزادی زینب نے کہا فضہ حبیب سے جا کر کہو محمد کی بیٹی تمہیں سلام کہتی ہے۔ حبیب نے دونوں ہاتھ رخساروں پر مارے، ہائے کیا زمانہ آ گیا۔ حضرکم اللہ،
جزاک اللہ. ہائے کیا زمانہ آ گیا عزیزوں. اتنی تیزی سے مصائب میں نے پڑھے آپ کی زحمت کو دیکھتے ہوئے. حبیب ایک مرتبہ آہستہ آہستہ خیمے کے قریب آئے اور کہا مولا حسین شہزادیوں سے کہہ دو, محمد کی بیٹیوں سے کہہ دو کہ گھبرائے نہیں. خیمے سے ایک آواز بلند ہوئی, اے میرے بھائی کے دوست حبیب, ہمیں اور تو کسی بات کا ڈر نہیں ہے, لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی خیمے میں چلا آئے, کہیں شہزادی زینب کی چادر چھین لی جائے. حبیب نے کہا شہزادی نہ گھبراؤ جب تک حبیب زندہ ہے. بڑا تاریخ کا جملہ ہے کہ جیسے ہی حبیب نے یہ کہا, زینب نے حبیب کو دعائیں تو دی, لیکن 10 محرم کی شام کو زینب نے حبیب کو یاد کیا ہے. اے میرے بھائی کے بچپنے کے دوست, تم نے کہا تھا کوئی خیمے میں نہیں آئے گا, یہ خیموں میں آگ, یہ میرے سر کی چادر ہے. حضرکم اللہ. بس آخری جملہ, حضرکم اللہ, خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. مجلس کو میں نے ختم کی. دوستو حبیب بچپنے کا دوست ہے, حسین ابن علی کا ساتھی ہے, رفیق ہے. ایک مرتبہ جس وقت حبیب کو اجازت حسین نے دی نا, تو بیویوں نے بڑی دعائیں کی, ہمارے بھائی کا دوست جا رہا ہے, ہمارے بھائی کا ساتھی جا رہا ہے. بس ایک جملے میں انشاءاللہ مصائب ہو گئے, ایک جملے میں انشاءاللہ. حبیب کے لیے بڑی بیویوں نے دعائیں کی. ایک مرتبہ حبیب میدان میں گئے, گھوڑے سے گرے, بس مجلس ختم ہوئی, حبیب گھوڑے سے گرے. حسین پہنچے, حبیب کے سر کو زانو پر رکھا, بہت روئے. ہائے میرے بچپنے کے دوست. زینب کو پتا چلا, ایک مرتبہ کہنے لگی, ہائے اب میرے پردے کا کون حفاظت کرنے والا ہے. عباس نے سنا, کہا شہزادی نہ گھبراؤ, میں بیٹھا ہوا ہوں. حبیب کی لاش تیرے خیمہ پر آئی, بیویوں نے ماتم کیا. بس یہیں پر ٹھہرنا. بیویوں نے ماتم کیا. 11 محرم کو تاریخ بتاتی ہے کہ جب شہیدوں کے سر نیزوں پہ بلند ہو کر چلے, اس میں حبیب کا سر بھی تھا. اور جیسے ہی قافلہ کوفے میں داخل ہوا, حبیب کا بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. ایک مرتبہ اس کے بیٹے نے دیکھا کہ نوکے نیزہ پہ میرے بابا کا سر ہے. دوستوں سے کہا, تمہیں معلوم ہے یہ میرا باپ ہے حبیب, اس کا سر نوکے نیزہ پہ نہیں رہ سکتا. سارے دوست آگے بڑھے, اس نیزے کو ہٹایا, حبیب کے سر کو اتارا. میرے چوتھے امام نے دیکھا, ہائے جس کا بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر نوکے نیزہ پہ نہیں جاتا. سر حسین کو دیکھا, بابا میں کیا کروں, میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے بابا, بابا پاؤں میں بیڑیا, یہ حبیب کا بیٹا, حسین کا بیٹا. عبدال لکھتے ہیں کہ قافلہ حسین کا 28 رجب کو چل کر جس وقت مکہ معظمہ پہنچا ہے 3 شعبان کو, اور حسین ابن علی نے حج کو عمرے سے بدلا ہے. عبداللہ ابن جعفر طیار شوہر جناب زینب ضعیف تھے, علیل تھے, لیکن وہ تمیم تک پہنچ گئے. ایک مرتبہ حسین کی خدمت میں آ کر کہا, فرزند رسول میں یہاں تک اس لیے آیا ہوں کہ پھر تم سے کہوں, تم زمانے کے امام ہو, میری صرف اتنی گزارش ہے کہ عراق کی طرف مت جائیے, عراق کا ارادہ چھوڑ دے. کہ میں نے اپنے نانا سے عراق کا وعدہ کیا ہوا ہے. کہ اچھا مولا, تو پھر میں ایک وصیت محمد کی بیٹی, علی کی بیٹی زینب سے کرنا چاہتا ہوں. حسین نے دیکھا عبداللہ خالی تو نہیں آئے, اور انہوں محمد کو ساتھ میں لے کر آئے. 2 روایت ملتی دوستو, دیکھو عجیب عالم. جس ناکے پہ علی کی بیٹی زینب بیٹھی ہوئی تھی نا, اس ناکے کے قریب عبداللہ آئے. تاریخ بتاتی ہے کہ محمل کا پردہ اٹھایا, اور ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا, محمد کی نواسی, شاید تم یہ سوچ رہی ہوگی کہ میں کچھ کہنے کے لیے آیا ہوں. بے ساختہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عبداللہ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ اگر تم مجھے بھائی کے ساتھ جانے کے لیے منع کرو گے تو اب اس جگہ سے مدینے زینب نہیں آئیں گی, زینب کی لاش آئے گی. زینب بھائی کو نہیں چھوڑ سکتی. عبداللہ نے کہا, نہیں علی کی بیٹی, میں اس لیے نہیں آیا, میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ راہ عراق میں بڑی مصیبتیں اور بڑی تکلیفیں آتی ہیں, اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تکلیفیں اور مصیبتیں صدقات سے دور ہو جاتی ہیں. اے علی کی بیٹی, میں اپنے ساتھ 2 صدقے لے کر آیا ہوں.
ایک یہ आउन है, दूसरा मोहम्मद है. अगर किसी मंजिल पर पहुंचकर तुम्हारे भाई पर कोई मुसीबत का वक्त आए ना, तो आउन को मेरी तरफ से, मोहम्मद को तुम्हारी तरफ से कुर्बान हो जाए ना, शायद तुम्हारा भाई बच जाए और शायद हुसैन बच जाए. और मोहम्मद को ज़ैनब के हवाले किया. अब्दुल्ला मदीने वापस आए. ज़ैनब दोनों बच्चों को लेकर करबला आई. अज़ादारों, उस तरीके से पुरसा देना. देखो, ये वो बीबी है कि जिसने पूरी जिंदगी और मोहम्मद का प्यार नहीं किया और मोहम्मद का ख्याल नहीं किया. जब ख्याल किया एक ही बात कहती थी, देखो बच्चों, कभी अकबर को भाई न कहना, अकबर को आका कहना, खबरदार तुम अब्दुल्ला के बेटे हो और मोहम्मद ख्याल करना. और हमेशा कहती थी, भैया हुसैन, खुदा ने 2 बेटे दिए हैं, अगर ज्यादा बेटे दिए होते तब भी तुझ पर से कुर्बान कर देती. मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. दोनों बेटों को लेकर ज़ैनब करबला में आ गई. देखो अज़ादारों, याद रखो, ख़वातीन इस मजलिस को सुन रही है ना, ये वो माँ है, ये वो माँ है जिसने अपने बच्चों का मातम नहीं किया है. आज मैं अर्ज करूं, बीबी, इतने मातमदार आए हैं और मोहम्मद के, इतने ताबूत उठाने के लिए आए हैं, इतने शबी उठाने के लिए आए हैं. हमारा सलाम हो ज़ैनब तुझ पर, क्या सब्र लेकर आई थी. हाँ अज़ादारों, जिस वक्त शबे आशूर हुसैन एक के बाद एक खैमे को देखते हुए चले, तो क्या देखा, रबाब के खैमे में गए. क्या देखा, रबाब गहवारे पे पेशानी रख के सो रही है और कहती, असगर कल का दिन मालूम है ना, असगर कल का दिन मालूम है. खुदा ने मुझे 2 ही बच्चे दिए हैं. सकीना दुख्तर है, छोटी है, और असगर तू इतना छोटा है कि गहवारे में है, तू भी नहीं जा सकता. ऐसा न हो जाए कि कयामत के दिन में फातिमा ज़हरा को क्या मुंह दिखाऊंगी. हुसैन दुआएं देते हुए आगे बढ़े, जनाब ज़ैनब के खैमे के पास आए. ज़ैनब दोनों बच्चों को नजदीक बुला रही है, दोनों हाथों की उंगलियां और मोहम्मद के बालों में है, और कहती है, बच्चों तुमको मालूम है ना कल कौन सा दिन आने वाला है. तुम हैदर कर्रार के नवासे हो, तुम जाफर तैयार के पोते हो. देखो और मोहम्मद कल वो काम करके कि तारीख में तुम्हारा नाम रह जाए. बच्चे हाथों को जोड़कर कहने लगे, अम्मा सुबह होने दे, अम्मा, अम्मा इजाजत दिला देना, वो काम कर देंगे कि रहती दुनिया तक और मोहम्मद को दुनिया याद करेंगी. अरे आने वाला जमाना तेरे बच्चों को याद करेगा. सुबह हुई, एक मर्तबा ज़ैनब को किसी ने आकर कह दिया, बनी हाशिम मक्तल में जाने लगे. कहा बुलाओ मेरे और मोहम्मद को. बच्चों को बुलाया. कहा बच्चों क्या बात है, क्यों इजाजत नहीं लेते अपने मामू से. रोकर कहने लगे, अम्मा क्या करे, हम मामू के पास जब भी जाते हैं, मामू गले से लगाकर कहते, नहीं नहीं और मोहम्मद जाओ, तुम मेरी बहन की निशानी हो, चले जाओ खैमे में. अम्मा तुम इजाजत दिला दो अम्मा. एक मर्तबा ज़ैनब आई और हुसैन से आकर कहने लगी, भैया हुसैन, क्या वो वक्त नहीं आएगा कि मेरे बच्चों को भी इजाजत मिले. कहा ज़ैनब अब क्या चाहती हो, मैं इन आंखों से और मोहम्मद को मक्तल में कैसे भेजूंगा. तो रोकर कहने लगी, अच्छा अगर और मोहम्मद को नहीं भेजना तो मेरे अकबर को ना भेजना. जज़ाकुम रब्बुकुम अजरकुम अल्लाह, मेरे अकबर को न भेजना. एक मर्तबा और मोहम्मद को इजाजत मिली. ज़ैनब ने दोनों बच्चों को खैमे में बुलाया. हैदर कर्रार का अमामा औन के सर पर रखा, एक दूसरा अमामा मोहम्मद के सर पर रखा. बच्चों को तैयार कर दिया और उसके बाद कहने लगी, बच्चों जरा माँ की वसीयत सुन लो, जमीन पर बैठ जाओ. दोनों बच्चे माँ के पास बैठ गए. कहने लगी, देखो बच्चों, मैंने तुमको रात भर समझाया है ना, मगर अब एक बात और बताती हूँ. बच्चे खड़े हो गए ताजीम के लिए. कहा बच्चों बैठ जाओ, मुझे मालूम है 3 दिन के प्यासे होना, मगर और मोहम्मद ख्याल करना, जब मैदान में जाना ना तो फरात की तरफ न देखना, पानी को न देखना. मेरा असगर प्यासा है, मेरा अकबर प्यासा है. खुदा तुम्हें खुश
कि ज़ैनब दुआएं दे रही है, मेरे बच्चे के मातमदार आए हुए हैं, मेरे औलो मोहम्मद के मातमदार बैठे हुए हैं। एक मर्तबा बच्चों ने कहा माँ न फिक्र करो, फिर कहने लगी बच्चों देखो हर माँ की तमन्ना होती है ना कि उनके बच्चे परवान चढ़े, उनके बच्चे दूल्हा बने, लेकिन तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे माँ के भाई पर कल क्या मुसीबत का वक्त पड़ने वाला है, और आज जो मुसीबत का वक्त आ चुका है जिसका मैं तुमसे कल जिक्र कर रही थी, ये वही दिन है, ये वही मकाम है, ये वही वक्त है। और मोहम्मद ख्याल करना, मक्तल में जाना, मामू से कदम बोसी करके हाथों को बोसा दे के जाना, लेकिन ओनो मोहम्मद मक्तल से मैं तुम्हें जिंदा नहीं देखना चाहती। ओनो मोहम्मद मैं दूध नहीं बख्शूंगी जब तक कि तुम्हारी लाशें नहीं आएगी। अरे ये कैसी माँ है अज़ादारो।